سر آزادی یا موت والا کنٹینر تیار ہو گیا، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھو کنٹینر اللہ خیر کرے گا جی. دیکھو ہماری ایک کوشش ضرور ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، ہماری ایک کوشش ہے اور میں نے کہا وہ اندر ہے پہلے عرصہ سے میں ہمیشہ سے اس کے فیور میں رہا ہوں. میں نے خان صاحب کو پہلے سجیسٹ کیا تھا کہ سر جو مینڈیٹ چوری ہوا کہ ہمیں کچھ راستہ نکالنا چاہیے سیاسی طور پہ، اور خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ علی امین اور شبلی فراز صاحب، اور آپ کو یاد ہوگا میں ڈیٹ بھی بتا رہا ہوں، یہ 20 اپریل 2024 کی تاریخ ہے جب میں نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ خان صاحب کے یہ احکامات ہیں. اس کے بعد میں کہا کہ اچکزئی صاحب بھی کر لیں. تو ابھی خان صاحب کی طرف سے اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اتھارٹی دی گئی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، آپ احتجاج کریں، آپ لائے عمل کریں. مجھ سے اگر وہ مشورہ مانگیں گے تو میں ان کو ضرور کہوں گا کہ ہر وہ راستہ اپنائیں اور اڈاپٹ کریں اور ہر اس فورم کی طرف چل پڑے اور اس کو ایکسپلائٹ کرے اور اس کو دیکھے جس سے کوئی سیاسی حل نکل سکتا ہے تاکہ ملک مزید بحرانوں سے بچ سکے. تو کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ملک کو بحرانوں سے بچائیں. مزاحمت تو کر کے آپ دیکھ لیں، اب بات جو ہے مفاہمت سے ہی ٹھیک ہوگی. دیکھیں مزاحمت جو ہے وہ بھی ریسسٹنس ہے، پولیٹیکل ریسسٹنس ہوتا ہے. ہم کوئی دشمن نہیں ہے ایک دوسرے کے، اختلافات آتے بھی ہیں، لوگ ختم بھی کرتے ہیں. اگر سیرینٹی پریویل کر گیا ہے تو پھر تو باتیں ہو سکتی ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ خان صاحب کو جیل میں رکھے، اس کی علاج کی فیسلٹی نہ دے، آپ ان کو ڈاکٹر میں دیکھیں نا، آپ رپورٹ تک آپ نہیں ڈسکلوز کر رہے ہیں، اس کو ڈاکٹر میں جانے نہیں دے، مرضی کے ڈاکٹر سے علاج نہیں کرا رہے ہیں جس کے تسلی ہو جائے، فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہا ہے. تو اتنی ریسٹرکشنز کے ساتھ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا ان کو ہم ہزار بار کہیں گے. مین وجہ تو ٹویٹ ہے نا، اب کل ملاقات ہوئی، ٹویٹ نہیں آیا، تو اب اگلی ملاقات سر دیکھو ایک ٹویٹ سے کیا ہوتا ہے. میں نے تو آپ کو اتنا بڑا اگزامپل دیا کہ دیکھو نا، اللہ کا تو فرمان ہے کہ درخت پتوں سے تراشتے ہوئے. سہیل افریدی خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ کور ہیڈ کوارٹر کی میٹنگ میں بھی بیٹھے ہیں. آپ لوگ ادھر حکومت کے ساتھ پھر کب بیٹھنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کے معاملات تو حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب دیکھیں یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے ایکچولی، اس سے پہلے بھی جو دوسرے وزیر اعلیٰ صاحب تھے وہ بھی تھے اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے صوبے سے ریلیٹڈ ہوں گے تو ملاقات ہونے چاہیے. میں تو ہمیشہ سے اس بات کے فیور میں رہا ہوں کہ ورکنگ ریلیشن آپ نے ہر حال میں رکھنا ہے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو. آزادی یا موت والا کنٹینر بھی تیار ہو گیا سر جنید اکبر صاحب کہتے ہیں قومی اسمبلی میں ہمیں موقع نہیں ملتا، ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو بولتے ہیں وہ درباری اور سر اس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں. سر جنید صاحب کو بھی ایسے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں کسی پارلیمنٹیرین پہ کبھی ایسا کمنٹ نہیں کرتا. دیکھو سارے پارلیمنٹیرین ہیں، جو مرضی ہو جائیں، اس نے آئین کا ووٹ اٹھایا ہوا ہے تو یہ لفظ کنٹینر والے معاملے میں سر یاد ہو اس نے ہمیں نہیں کہا، کسی کو اور کو ریفر کیا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں، میں سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا، دیکھو جو اللہ کے مقابلے میں تراشتے ہوئے درخت پتھر سے بت بنے ہوئے ہیں، اللہ کا فرمان ہے ان کو بھی غلط لفظ نہ کہو. تو اللہ چہرہ تو اللہ کی نور سے، کسی انسان کے بارے میں کبھی بھی اس کے فیور میں نہیں رہا ہوں کہ آپ اس کو غلط القاب سے بناؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 6666 آیتیں نازل فرمائی ہیں. 95 آیتیں ذاتی زندگی کے بارے میں، تجسس نہ کرو، فلانا نہ کرو. 500 آیتیں احکامات کے بارے میں. باقی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے پرانے قوموں کی کہانیاں بیان کی ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں. ایک چیز یہ ضرور ہے کہ جو اس میں ادب نہیں ہے، جس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، وہ کبھی نہیں. You will never like to have a company with a guy who doesn't. سلمان صدر سے کوئی بات ہوئی ہے کیونکہ کل ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو نہیں، میری ان سے بات نہیں ہوئی. میری فیملی یا کسی اور سے بھی بات نہیں ہوئی. میں خود بھی وہاں تو گیا ہوا تھا، ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. پر انہوں نے کہا ہے کہ میں پہلے سبمٹ کروں گا رپورٹ سپریم کورٹ میں، پھر میں اس پہ بات کروں گا. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ مجھے ایکسیس دی گئی تھی خان صاحب کو. دیکھو وہ بات جو ہوئی ہوگی، وہ رپورٹ میں چاہتا ہوں کہ کمپریہنسو رپورٹ ہو. اس میں ان کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں ہو، خوراک کے بارے میں ہو، اخبار نیوز پیپر کے بارے میں ہو، اس کے ہیلتھ کے بارے میں ہو اور ان کی کنڈیشنز کے بارے میں ہو ایز اے ہول، اور اسی طرح بشرا بی بی کے بارے میں بھی ہو. کل سر بشرا بی بی کی فیملی کی بھی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے پارٹی کے لیے کوئی پیغام لایا ہے؟ پھر نہیں، دیکھو وہ کبھی سیاسی وہ نہیں کرتے. سر رضا امن بورڈ میں پی ایم صاحب جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کیا احتجاجی کارڈ کروائے گی؟ دیکھو پہلے نہیں، ہم نے تو اپوز کیا ہوا ہے، اس کے دوبارہ احتجاج کی تو ضرورت نہیں ہے. لیکن امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا پارلیمان کو اعتماد میں لیتی ہے کہ ملاقات ہوئی ہے. کوئی کمٹمنٹ تو نہیں مانگا جا رہا ہے کہ پاکستان کوئی کمٹ کرے گا. یہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں کچھ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ کمٹ کریں، فنڈز کمٹ کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس آپ فنڈز کی ضرورت ہے. تو
देखो हुकूमत से पहले हम सर सुनेंगे। 28वीं आनी तरमीम को रोकने के लिए पीटीआई की क्या तैयारी होगी? देखो 28वीं तरमीम फिलहाल सोपार जो है वो तो सिर्फ मीडिया के हद तक है, हुकूमत ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन अगर आ गया उसके खदोहाल हमें बताया गया तो फिर उस वक्त इंशाल्लाह ताला दर्ज अमल देंगे। कर दी है, फैसल वाडा ने मुखबरी तो कर दी है, जब वो कह देते हैं तो समझे चीज़ आ रही है। देखो इन्होंने तो कोई छोड़ा नहीं ना, गुज़श्ता 2 सालों में उनकी अगर कोशिश रही है तो अपने पावर को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत हुई है। मैं आपको ये कहूँ 2 सालों में उन्होंने क्या किया, 85 कवानीन पास किए, 2 तरामीम कर दिए, 1 अदालत लगवाई है, 50 से ज़्यादा जजेस को ये हाई कोर्टों में लेके आए, 12 से ज़्यादा जजेस ये सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी लेके आए जजेस को, लेकिन और हमारे से 78 सीटें लेनी, हमारी रिजर्व सीटें हमसे ले ली हैं बाकी। लेकिन ये जो नाकामी इनकी ना सबसे बड़ी नाकामी है, ये मईशत को नहीं उठा सके, ये दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सके, ये आवाम के दिलों में जगह नहीं बना सके, ये आवाम को नहीं बता सके कि हम आपके वाकई हम आपके नुमाइंदे हैं और हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसके पीछे जो है जितने मर्जी हो ये काम करे, ये नाकाम होंगे। हाँ, हम ये नहीं चाहते किसी सूरत कि पाकिस्तान नाकाम हो, पाकिस्तान के अवाम को प्रॉब्लम हो। हम चाहते हैं पाकिस्तान मजबूत हो, इसका दिफा मजबूत हो, इसकी मईशत मजबूत हो। लेकिन इनकी पॉलिसियाँ देखो, जिस तरह भी आपने क्वेश्चन किया नेट मीटरिंग की, अवाम के पास बिजली है नहीं है, आपने पहले उनको ये दिखाया कि सब्ज़ बाग दिखाया कि आप अपने लिए सोलर करें, लोगों ने इन्वेस्ट किया, अब लोग सोलर से सोलर जनरेट करेंगे और हुकूमत उस पर चार्ज करेगी। ये तो नामुनासिब है, दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा हो रहा है? नहीं है, इनफ नहीं है। ये 30 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है और 14 पेशियों के बाद हुआ है। हमारे आईनी कानूनी हक़ है, हम ये चाहते हैं कि हमारा अपना हक़ जो है वो रिस्टोर हो जाए। हमारी मुलाकातें ज़रूरी है, खान साहब की फ़ैमिली की मुलाकात ज़रूरी है, उनकी डॉक्टरों की मुलाकात ज़रूरी है, खान साहब के साथ अपने बच्चों की बात करना ज़रूरी है। एटलीस्ट अगर आप इस पे कदगने और रिस्ट्रिक्शनें लगाएंगे तो फिर हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें? अगर आप खान साहब को टीवी नहीं दे रहे, आप अखबार नहीं दे रहे, आप उनको मुलाकात रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो जेल में एक बंदे के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। बाकी पार्टी जो है वो आप लोगों ने ख्वार कर दी है, हर किसी लीडर के ख़िलाफ़ पर्चे बने हुए हैं, लोगों की फैमिलीज इफेक्ट हो गई है, लोग अगवा हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। तो इसी सर्कमस्टांसिस में आप मुल्क को कहाँ किस तरफ लेके जाएंगे? सर हुकूमत और अपोजिशन लीडर की मुलाकात होने जा रही है। देखो कल मुझे इनके एक मिनिस्टर साहब ने आकर के मुझे यही कहा था कि वज़ीर आज़म साहब ने आकर के अचक साहब से मिलना था, पर वो चूँकि अभी पार्लियामान आए नहीं है तो लिहाजा पार्लियामान जब आएंगे तो फिर मुलाकात। सर कोई बर्फ पिघल रही है वज़ीर आला की जिस तरह नरमी है, और वो एक मुलाकात 3 घंटे हुई है वकील की इमरान खान से? नहीं, ये देखो वो रिपोर्ट देगा, ये तो कोर्ट ने भेजा है और ये तो लिविंग कंडीशन है। थैंक्स टू कोसा साहब कि ये एप्लीकेशन है उन्होंने बहुत पहले किया था और उन्होंने एक कानूनी नुक्ता उठाया था कि अगर इनिशियल अरेस्ट जो है वो इलीगल है तो वो कंटिन्यू करता है। सर बताइए, हुकूमत की जो नई सोलर पॉलिसी आई है उसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए नई सोलर पॉलिसी की बहुत सख्त अपोज करते हैं। ये लोगों के साथ जुल्म है, ज़्यादती है, ये आवाम के जो आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं वेस्टेड राइट, सारे इन्वेस्टर और लोगों की जो एतमाद है आप उनको ठेस पहुंचा रहे। पहले आप उनको कहे कि नेट मीटरिंग जो है वो यूनिट के बेस होगा, इनका मतलब ये था आप 20 यूनिट हुकूमत के ले 20 यूनिट प्रोड्यूस करके हुकूमत को वापस दे दे, आपका बिल ज़ीरो होगा। अब ये आपको कह रहे हैं कि 20 यूनिट हमसे ले 100 रुपये के, फिर आपके 20 यूनिट के मैं पैसे दूंगा 10 रुपये। तो ये तो आवाम से अपने पैदाश जो जनरेट करते हैं एनर्जी वो खुद आपसे जो है ना वो उन पे चार्ज लगा रहे, तो ये बड़ा नामुनासिब है।